السلام علیکم، میرا نام خلیل الرحمان ہے اور میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے پیٹرول کی شارٹیج۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر پیٹرول شارٹ ہے۔ ایک عوام کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ آخر پتہ نہیں اس پیٹرول کی شارٹیج کا ذمہ دار کون ہے اور کون نہیں ہے، آخر اس کا کیا حل ہوگا کیا نہیں ہوگا، گورنمنٹ اس پہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی۔ اس پورے سینیریو کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں آج پیش ہوا ہوں، تو میری اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ-19 جب پوری دنیا کے اندر آیا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بہت زیادہ گر گئیں۔ اب ہوا یہ سب سے پہلے یہاں پہ ڈیزل کی شارٹیج آ گئی۔ ڈیزل کی شارٹیج آئی تو اتنا زیادہ عوام کو فرق نہیں پڑا، عوام کو اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا یا اتنی زیادہ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صرف زراعت میں، ایگریکلچر ایریا میں ٹیوب ویلز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں پہ بھی چونکہ اب زیادہ تر لوگوں نے سولر سسٹم یوز کرنا شروع کر دی ہیں، سولر پینلز کے ذریعے وہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اب چونکہ آ گئی ہے پیٹرول کی شارٹیج، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر 30+ آئل مارکیٹنگ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں جو پیٹرول دیتی ہیں، اور لاء کے تحت ان کو 21 دن تک اپنی 21 دن کی سٹوریج رکھنی چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں رکھی۔ اس پینک میں کہ کیوں پرائسز گر جائیں گی، ایز اے ڈیلر میں، کیونکہ میرا پیٹرول کا بھی کاروبار ہے، تو ایز اے ڈیلر مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی پرائسز گر رہی ہیں یا نہیں گر رہی۔ ایک عام جنرل پوائنٹ آف ویو بھی عوام کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی پینک کے اندر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پی ایس او کو چھوڑ کے، اس وقت پورے پاکستان میں صرف پی ایس او ہی تیل دے رہا ہے، پرائیویٹ کمپنیز تیل نہیں دے رہی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو ان کے پاس ایک سٹوریج ہی نہیں ہے۔ سٹوریج کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس ہونی چاہیے، 21 دن تک ان کو سٹور کرنا چاہیے۔ ان کے پاس سٹوریج اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پریشان ہو گئے کہ یکدم اتنی زیادہ پرائسز گر جانا، 30 روپے گر جانا، یہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایگریمنٹ انٹرنیشنلی نہیں کیا، معاہدے نہیں کیے۔ اگر معاہدے آج ہوتے ہیں تو مہینے ڈیڑھ کے بعد وہ شپ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ آتا ہے اور کراچی پورٹ سے پھر پورے پاکستان کے اندر سپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ مہینے ڈیڑھ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ کو بچانے کے لیے انہوں نے اس پیریڈ، کیونکہ انہوں نے تو جس دن ایگریمنٹ کرنا ہے نا، وہ اس دن آج کے ریٹ کے حساب سے ایگریمنٹ کر لینا ہے، اور شپ نے جب یہاں پہ لینڈ ہونا ہے یا شپ نے جب پورٹ پہ پہنچنا ہے تو اس دن ریٹ بہت کم ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے ایگریمنٹ ہی پرائیویٹ کمپنیز نے نہیں کیے۔ اس کے بعد عوام کا ریئیکشن ایک بہت غلط ریئیکشن آ رہا ہے۔ عوام یکدم پینک کر گئی ہے کہ پتہ نہیں پیٹرول دنیا سے ختم ہو گیا ہے، یا دنیا میں پیٹرول دوبارہ آنا نہیں ہے، یا پاکستان میں پیٹرول دوبارہ آنا نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیل آ جانا ہے، پیٹرول مل جائے گا، ایسی کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ سروے کریں یا آپ مارکیٹ میں جائیں تو صرف پی ایس او تیل دے رہا ہے۔ پی ایس او میں اب جو لوگ تیل ڈلوانے آتے ہیں، جو لوگ عام روٹین میں 50 کا تیل ڈلواتے ہیں، وہ آج آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے 500 کا تیل ڈلوانا ہے۔ تو یہ ایک پینک کریٹ کر دینا، یہ بھی ایک غلط اقدام ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کے حساب کا جو تیل لے رہے ہیں وہ لے لیں۔ یہ تو وہ پھر وہی پرائیویٹ کمپنیز والا کام کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے بھی سٹور کیا ہوا ہے تو وہ بیچ نہیں رہے۔ دوسری وجہ، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس جو سٹوریج ہے بھی وہ بھی نہیں بیچ رہے کیونکہ ان کو لاس بہت زیادہ ہو جانا ہے۔ اب بات رہی کہ گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ پرائسز یکدم نہ گراتی، آہستہ آہستہ کر کے گرا دیتی۔ آج یکدم 30 روپے نہ گراتی، 7 8 روپے کر کے آہستہ آہستہ گرا دیتی، جس سے نہ پرائیویٹ کمپنیز کو لاس ہوتا، نہ عوام میں اتنا پینک آتا، نہ کچھ اور ہوتا، نہ یہ سچویشن ایسی بنتی۔ عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے نا، وہ ڈیلرز کے ساتھ، جو سیلز پرسن وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی صحیح برتاؤ کریں۔ وہ بھی کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر ان کے پاس تیل ہو تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ انہوں نے پیسوں کا دینا ہے، کیوں نہیں دیں گے وہ تیل؟ سب سے بڑا میرا سوال ہے، ان کو کیوں نہیں دیں گے تیل؟ ان کے پاس اگر ہے تو کیوں نہیں دیں گے؟ ہر بندہ آگے کہتا ہے آپ دینا نہیں چاہتے، ہر بندہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن آپ دے نہیں رہے۔ گورنمنٹ بھی جی کسی اور کو بلیم کرتی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پی ایس او پہ بھی اتنا برڈن آ گیا ہے کہ انہوں نے اس جون کے مہینے کے اندر ان کی سیلز 122% انکریز کر گئی ہیں، جو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، انہوں نے بیچنا ہوتا تھا، انہوں نے سٹاک میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے معاہدے نہیں کیے، انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیے۔ تو پی ایس او پہ کیوں اتنا بلیم کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات، پی ایس او کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر بزنس میں لاس بھی ہے، ہر بزنس میں پروفٹ بھی ہے۔
پرائیویٹ کمپنیز کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ خیال کریں، گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پرائسز کو کم کرتے، یکدم اتنا کم نہ کرتے۔ اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے پرائسز بڑھا دی جائیں گی ان پرائیویٹ کمپنیز کو کیٹر کرنے کے لیے، تو اب وہ سارے معاملہ کہاں جائے گا؟ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس صورت پہ حال پہ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل یا پرسوں کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں اس کا جواب دیا جائے، لیکن خیر دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جاتا ہے اور کہاں تک نہیں بات جاتی۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کے انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا جو عام روٹین میں نہیں بتایا جا رہا۔ تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔